ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وللآخرة خير لك من الأولى. وقال تعالى والآخرة خير وأبقى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أصلح فيما بينه وبين الله أصلح الله فيما بينه وبين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن الدنيا حلو حاضر يأكل منه البر والفاجر. ألا وإن الآخرة أجل صادق يقضي فيها ملك قادر. ألا وإن الخير كله بحذافيره في الجنة. ألا وإن الشر كله بحذافيره في النار. ألا فاعملوا وأنتم من الله على حذر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم علماء کرام، معزز سامعین، میرے بزرگوں اور دوستوں اور پس پردہ خواتین، بلا تمہید مجھے آپ سے چند باتیں عرض کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ انسان جب اعمال ٹھیک کر لیتا ہے تو اللہ حالات ٹھیک کر لیتا ہے. اعمال کی درستگی پر حالات کی درستگی ہے اور اعمال کے فساد و بگاڑ پر حالات کے فسادات ہیں. تو اس لیے چابی ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم اگر چاہیں تو حالات درست ہو جائیں گے اور اگر ہم نہ چاہیں تو حالات بگڑے رہیں گے. ہم اعمال کو درست کر لیں گے، اللہ حالات کو درست کر دے گا. ہم اعمال کو بگاڑ لیں گے، اللہ حالات کو بگاڑ دے گا. اور حدیث قدسی بھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا اللہ لا الہ الا انا، میں ہی اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی اور نہیں. انا الملک قلوب الملوک بیدی، میں بادشاہ ہوں، سارے بادشاہوں کے دل میری مٹھی میں. انا العباد اذا اطاعونی حولت قلوبهم بالرأفة والرحمة، کہ میرے بندے جب میری مان کر چلتے ہیں تو میں بادشاہوں کے دلوں کو نرم کر دیتا ہوں. وہ پھر لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف کا برتاؤ کرتے ہیں. وَأَنَّ الْعِبَادَ إِذَا عَصَوْنَا، اور میرے بندے جب میری نافرمانی کرتے ہیں حَوَّلْتُ قُلُوبَهُمْ بِالنِّقْمَةِ وَالْعَذَابِ فَيَسُومُوهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ، پھر میں بادشاہوں کے دلوں کو سخت کر دیتا ہوں. حکمرانوں کے دل پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں. کسی کی تکلیف پر ان کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ تکلیف ہے. لاشیں تڑپتی رہیں، لوگ مچلتے رہیں، گردنیں کٹتی رہیں، ان کے دل پر ذرہ برابر اس کا اثر نہیں ہوتا. پھر وہ
انسانوں کو طرح طرح کی سزاؤں میں مبتلا کرتے ہیں۔ اب ایسے وقت میں ہم کیا کریں؟ آگے اللہ فرماتا ہے فَلَا تَدْعُوا عَلَيْهِمْ، ان بادشاہوں کے خلاف بد دعا نہ کرنا۔ بادشاہ سزا دے رہے ہیں، طرح طرح کی ظالمانہ حرکتیں کر رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے خلاف بد دعا نہ کرنا، میں نے ہی مسلط کیا، تمہارے اعمال کی وجہ سے میں نے مسلط کیا۔ اللہ پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ فرماتا ہے بل تبتہلوا وتضرعوا لکی یکفیکم، بلکہ تم میری طرف آ جانا، آہو بکا کرنا، رونا دھونا، اپنی توجہ میری طرف بڑھا دینا، اطاعت و فرما برداری میں لگ جانا، میں تمہاری طرف سے کافی ہو جاؤں گا۔ تو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اعمال کو ٹھیک کریں گے، حالات ٹھیک کریں گے، لیکن ہم ترتیب الٹی چلتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہو جائیں تو اعمال ٹھیک کریں گے۔ یہ پہلے میرا کام چل جائے پھر میں نمازی بن جاؤں گا، پہلے میرے بچے سیٹ ہو جائیں اس کے بعد مسجد کا کونا سنبھال لوں گا، بچیوں کی شادی ہو جائے پھر میں گاڑی بھی رکھ لوں گا، عبادت بھی کروں گا، سنتوں کا اہتمام بھی کروں گا۔ یعنی پہلے ہم حالات کو درست کرنا چاہتے ہیں، بعد میں اعمال میں قدم رکھنا چاہتے ہیں، اور یہ ترتیب الٹی ہے۔ کوئی آدمی یوں سوچے کہ شادی نہ کروں بچہ ہو جائے، ہو سکتا ہے، بیج ڈالے نہیں اور کہے کہ جناب مجھے غلہ مل جائے، ناممکن ہے۔ ایسے یہ بھی ناممکن ہے کہ اعمال درست نہ ہو اور حالات درست ہو، نہیں ہو سکتا۔ بہت سے لوگ ہیں، آپ ان سے کہیں گے بھائی اپنی زندگی کو سدھار لو، سنت و شریعت نیکی تقوی پڑھ لے آؤ، فوراً جواب دیں گے کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، کاروباری حالات ٹھیک نہیں ہیں، میری معیشت ٹھیک نہیں ہے، بچے بیمار ہیں، فلاں ہے۔ ہمارا خود ایک بھائی ہے ماموزاد سگا، میں نے 12 اس سے کہا بمبئی میں رہتا ہے، میں کہتا بھائی نماز پڑھ لیا کر، کہتا دعا کر دو کروڑ پتی بن جاؤں پھر نماز پڑھوں گا۔ پہلے مال آ جائے پھر کیا ہے اعمال درست کروں گا۔ وہی کہتا ہے نہ 9 من تیل ہوگا نہ راجا نچے گی، نہ تجھے اتنا ملے گا نہ تو نیک بنے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت ہی سے حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے خزانے سے نہیں لیا جا سکتا۔ اس لیے اپنے اعمال کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ پر کتنے سنگین حالات آئے، کتنے سنگین حالات، لیکن صحابہ نے اپنے اعمال کو درست کیا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنے آپ کو ڈھالا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سنگین حالات سے نکال کر وہ خوشگوار حالات بنائے کہ دنیا آج ان کی مثال دیتی ہے۔ جو صحابہ جیسے حالات سب کسی پہ نہیں آ سکتے۔ قرآن کہہ رہا وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، سخت طریقے سے ان کو جھنجھوڑ دیا گیا۔ بَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ، کلیجے منہ کو آ گئے۔ ان حالات میں صحابہ پریشان نہیں ہوئے، جتنے حالات سخت ہوتے گئے صحابہ اعمال میں اتنے مضبوط ہوتے گئے۔ حالات سخت آئے تو منافقین نے کیا کہا ان بیوتنا عورہ وما ہی بعورہ ان یریدون الا فرارا۔ منافق کہنے لگے جی ہمارے گھر کھلے پڑے، ہمیں اجازت دے دو۔ اللہ کہہ رہا نا گھر نہ کھلے پڑے ہیں، یہ بھاگنا چاہتے ہیں۔ منافق دیکھ رہے ہیں کفار کی جمعیت کو آتا ہوا تو کیا کہہ رہے ہیں ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ اللہ رسول نے دھوکہ کیا ہے، جھوٹ بولا ہے ہم سے۔ اور ایمان والوں کا حال کیا ہے؟ ایمان والوں کا حال کہ جب سخت حالات آئے تو ایمان والوں کا حال کیا ہوا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ یہ ایمان والوں نے جب دیکھا کہ کفار کی جمعیت آ گئی، سارے مشرک ایک ہو گئے، سب کی بولی ایک، سب کی فکر ایک، سب کی سوچ ایک اور سب کا مقصد ایک، جو ایمان والوں نے کہا ارے یہی تو ہے جس کا اللہ رسول نے وعدہ کیا تھا، اور جو اللہ رسول نے وعدہ کیا بالکل سچا۔
تو ایمان والا حالات سے متاثر نہیں ہوتا، بلکہ ایمان والا حالات کو اعمال سے بدلنے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم اعمال اپنے درست کریں گے، اللہ تبارک و تعالی حالات کو کیا کر دے گا؟ درست کر دے گا۔ تو اپنے حالات کو ٹھیک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اب ہم حالات درست کرنے کے بجائے روزانہ اپنے حالات اعمال کو خراب کرتے چلے جائیں۔ مثال کے طور پر اس وقت امت کا پیسہ سب سے زیادہ کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ مکانوں کی تعمیر میں اور شادی بیاہ میں۔ یہ دو مصرف ہے۔ ہر آدمی جب مکان تعمیر کرتا ہے اس کی کوشش ہوتی ہے اور سوچ ہوتی ہے ایسا مکان میرا بنے کہ پورے محلے میں کیا پورے شہر میں ہو، ایسا مکان لوگ تعریف کر دیں میرے مکان کی۔ ساری جمع پونجی اس میں لگا دیتا ہے۔ شادی کرے گا تو اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسی شادی کروں کہ محلے میں کسی کی ایسی شادی نہ ہوئی ہو، بچی کو اتنا جہیز دوں کہ کسی نے اب تک دیا نہ ہو، کھانا اتنا اعلیٰ درجے کا کروں کسی نے کیا نہ ہو، اور لوگ انگلیاں چاٹتے ہوئے چلے جائیں اور کہیں واہ ماشاءاللہ کیا کھانا ہوا۔ یہ سوچ، اور پھر شادی کے وقت میں ساری خرافات، ساری رسومات، ساری واہیات اور جتنی بھی فضول خرچیاں ہیں وہ ساری کی ساری کر ڈالتا ہے۔ شیطان کا بھائی بننا اسے پسند ہے۔ قرآن میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی بن گئے۔ جب کوئی آدمی فضول خرچی کرتا ہے تو شیطان پیچھے سے تھپکی مارتا ہے، سبحان اللہ بہت اچھا کیا تو میرا ساتھی، ایک تو بنا میرا ساتھی، میرا ایک بھائی بن گیا۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ شیطان اسے شاباشی دے رہا، ہاں بہت بڑھیا کام کیا، اور ہم خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے کیا ہے؟ شادی میں خوب خرچ کیا ہے۔ یاد رکھنا فضول خرچی کرنے والا ایک نہ ایک دن کنگال ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی مصیبت ایسی پڑتی ہے کہ مرتے مر جاتا ہے، مصیبت ٹلتی نہیں۔ اس لیے کہ بہت سے لوگوں کی، بہت سی بچیوں کی، بہت سے جوانوں کی اور بہت سے غریبوں کی آہیں شامل ہو جاتی ہے اس کی فضول خرچی کے ساتھ، بہت سے غریبوں کی۔ آپ اندازہ لگائیں ایسے سنگ دل لوگ موجود ہیں کہ کھانے کرتے ہیں اور غریبوں کو نہیں بلاتے ہیں، حالانکہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ شر ولیمۃ یدعا فیہا الامراء، یہ بے بدترین ولیمہ وہ ہے جس میں مالداروں کو بلایا جائے اور غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ ایک بیوہ ہمارے آتی ہے ہمارے گھر پہ، کہنے لگی 3 دن سے ہمارے گھر میں فاقہ تھا اور پڑوس میں عقیقہ ہوا، کم سے کم 1000 آدمیوں کا کھانا، میرے 5 بچے باہر کھڑے رہے، ان میں سے کسی کو بھی نہیں بلایا۔ صبح کو کھانا پھینکا گیا تو میرے بچے وہ کھانا لے کر گئے۔ اب بتاؤ اسے مسلمان کہیں؟ مسلمان اپنا عقیقہ کر رہا بچے کا، اور غریب کے بچے تک رہے کھانے کو، لیکن مجال نہیں ہے وہ دے۔ جب یہ سب کچھ ہوگا تو کیا حالات درست ہو سکتے ہیں؟ ان غریبوں کی، یتیموں کی آہیں نہ لگیں، بیواؤں کی آہیں نہ لگیں۔ یہ ایک واقعہ نہیں ہے، ایسے ہزاروں واقعات آپ کو ملیں، ہزاروں واقعات۔ ایسے سنگ دل، پتھر دل لوگ موجود ہیں کہ جن کے دلوں میں غریبوں کے لیے کوئی بھی جگہ ہے ہی نہیں۔ ولیمہ کیا جا رہا ہے دھڑلے سے، اور خوب کیا سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو کھلایا جا رہا ہے، اور بھانت بھانت کے کھانے بنوائے جا رہے ہیں، سینکڑوں قسم کے۔ ہمارے مراد آباد میں ایک ایکسپورٹر صاحب نے کھانے بنوائے، جو مینو تیار کیا 125 قسم کے، 125 قسم کی کھانے کی چیزیں۔ اب بتاؤ کوئی کھا لے گا؟ 125 لوگ میں آپ میں سے کوئی کھا سکتا ہے؟ بھینس تو کھا لے گا، انسان تو نہیں کھا سکتا 125۔ یہ صرف مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو دکھانا اور بتلانا کہ دیکھو ہمارے پاس اتنا ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے نام پہ خرچ نہیں کرتے۔ ایک مراد آباد میں ایک بندے نے اپنی بچی کی شادی میں 6 کروڑ روپیہ خرچ کیا، 6 کروڑ خرچ کیا، اور میں خود گیا اس کے پاس ایک مسجد کے سلسلے میں جگہ لینا تھی، میں خود چل کر کے گیا، میرے ساتھ 2 لوگ اور تھے، کہ مسجد کی جگہ خریدنا، کچھ تعاون کر دو۔ اللہ گواہ 1 روپیہ سے 6 کروڑ روپیہ بچی کی شادی میں خرچ کیا، اور اللہ کے گھر میں
اللہ کے گھر کی زمین خریدنے کے لیے 1 روپیہ اس کی زمین سے نہیں نکلا. صحیح یہ ہے کہ جہاں سے مال آتا ہے وہیں پہ لگتا ہے. جب غلط طریقے سے آئے گا تو غلط جگہ پہ لگے گا. تو آج شادیوں کے اندر فضول خرچیاں خوب ہو رہی ہیں اور پھر رونا رویا جاتا ہے. کیا کریں جناب، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں. ارے 20 سال کما کر کے 1 رات میں سارا کا سارا گوا دیا، اب رونے سے کیا فائدہ؟ سارا 1 رات میں لگا دیتے ہیں، خرچ کر دیتے ہیں. اور ایک رسم اور چلی شادی کے وقت میں. شادی کے دن لڑکی والے بھی فقیر ہو جاتے ہیں، ولیمے میں بھی لڑکے والے فقیر ہو جاتے ہیں. دیکھا آپ نے؟ ہاں، فقیر ہو جاتے ہیں. کھانا کھلائیں گے اور دروازے بٹھا دیں گے بندے کو کرسی لے کے اور میز لے کے، یہاں بیٹھے نا، خبردار اٹھنا نہیں. جو بھی نکل کے جائے کہنا اللہ واسطے کچھ دے دو، جھولی میں ڈال دو. کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ کہ اللہ واسطے ڈال دو. فقیر ہو گیا شادی کر کے، بھکاری ہو گیا. یا تو بھیک مانگ رہے ہو یا پھر کیا کر رہے ہو، کھانا ہوٹل کھولا ہے کھانے کا کہ کھاؤ اور پیمنٹ کر کے جاؤ. اس سے بڑی خساست اور رذالت کیا ہوگی کہ مہمان سے وصول کیا جائے. ہم نے کبھی سوچا، اس زاویے سے ہم نے کبھی سوچا کہ مہمان سے میں آپ کے آیا ہوں، آپ کھانا کھلائیں اور اس کا دروازے پہ کھڑے ہو جائیں پیمنٹ دے دو. یہی تو کر رہے ہیں ولیمے میں. اور کیا کر رہے ہیں؟ یہی تو کر رہے ہیں. کھانا کھلاتے ہیں اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ وصول کرتے ہیں مہمانوں سے کہ دے کر کے جاؤ. ہم سوچیں تو صحیح، کتنی ذلت کا کام ہے کہ کھانا کھلا رہے ہیں ساتھ ساتھ میں وصول کر رہے ہیں. آپ کہیں گے نہیں ہم تو تعاون کرتے ہیں، محبت میں ہدیہ دیتے ہیں. نہ یہ تعاون ہے نہ محبت میں ہدیہ ہے. ہدیے میں نام تھوڑی لکھا جاتا ہے. کوئی ہدیہ آپ مجھے ہدیہ دیں تو میں نام لکھوں گا، فلاں صاحب نے مجھے رومال ہدیے میں دیا تھا، لہذا کیا اس کو میں لکھ کر کے رکھوں گا اور جب موقع ملے گا تو میں بھی ان کو ہدیہ دوں گا. کیوں نہ لکھا جائے؟ یہ جو دیا جاتا ہے نکتہ، اس میں 3 نیتوں میں سے ایک نیت ہو سکتی ہے. یا تو آپ مدد کر رہے ہیں، یا آپ ہدیہ دے رہے ہیں، یا آپ قرضہ دے رہے ہیں. اگر آپ مدد کر رہے ہیں تو مدد جو چھپ کر کی جاتی ہے، دکھا کر کے تو نہیں کی جاتی. مدد کے لیے حکم کیا ہے؟ تنفق یمینہ لا تعمل شمالہ. دائیں سے خرچ کرے تو بائیں کو پتا نہ چلے، ایسے خرچ کرے. یہاں جو کیا کر رہے ہیں، لفافہ بنایا، نام لکھا اور اس کا سب کے سامنے دے لیجیے اور میرا نام رجسٹر پر نوٹ کیجیے. اور نوٹ کیوں کرا رہے ہیں؟ لگتا ہے ایسا ہے لکھا رہے ہیں کہ دیکھو لکھ لو، آئندہ ہو سکتا ہے میں بھی فقیر ہو جاؤں، تم بھی مجھے دینا. مجھے تم بھی کیا کرنا، میرا بھی تعاون کرنا. اگر مدد کرنا تھی، آج کے زمانے میں تو ایسی مدد ہو جائے کسی کو کانو کان پتہ نہیں چلے گا. 15 دن پہلے آپ کے پاس میں کارڈ پہنچ گیا اور آپ نے معلوم کیا آپ کا اکاؤنٹ نمبر کیا ہے. مودی صاحب نے سب کے اکاؤنٹ کھلا دیے. 0 بیلنس پر کیا سب کے اکاؤنٹ کھل گئے، 15 لاکھ آ جائیں گے اور انشاءاللہ قیامت کی صبح ہوگی، وہ آنے والے ٹائم. تو 0 بیلنس کے اکاؤنٹ کھل گئے. آپ نے پوچھا بھائی آپ کا اکاؤنٹ نمبر کیا، معلوم کیا، اس میں ٹرانسفر کر دیے 5 لاکھ 5,000 10,000 جو بھی ہو سکے. بچی غریب بچی کی شادی ہو گئی، پتہ بھی نہیں چلا کس نے تعاون کیا. لیکن اس میں تو نام نہیں ہو سکے گا. اور یہاں کیا کرنا ہے؟ نام کرنا ہے. نام کہ کوئی بھی کام کریں گے تو ہم اس میں نام کریں گے. اب تو غریبوں کو لحاظ بھی دیتے ہیں تو کیا کرتے ہیں، ٹی وی پر ایڈ دے رہے ہیں. کمبل بانٹیں گے تو کیا کریں گے، اس کا پرچار کریں گے، دیکھو ہم کمبل بانٹ رہے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کے لیے کرنا ہے تو دکھانے کی ضرورت ہے. جب اللہ ہی کے لیے کرنا تو کیا دکھانے کی ضرورت ہے؟ تو ایسے ہی ہم دے رہے ہیں کس میں، غریب بچے کی شادی میں، اور دکھا کر کے دے رہے ہیں تو گویا کہ اس کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، مذاق کر رہے ہیں اس کی غریبی کا، یا پھر اپنی غریبی کا انتظار کر رہے ہیں. اور پھر ہم نام کیوں لکھاتے ہیں؟ نام کیوں لکھاتے ہیں کہ جناب ہمارا نام بھی رجسٹر میں لکھ لو کہ ہم نے بھی 500 دیے. اور دینے والے بھی بڑے استاد ہوتے ہیں. کھانے جائیں گے نا تو اب ان کے پاس کم ہوگا تو کیا کرتے ہیں. ہم سے ایک صاحب نے خود بیان کیا کہ میں جا رہا تھا، 2-3 بچے میرے ساتھ تھے، کھانا ولیمے کا تھا، تو میں نے سوچا پیسے تو میرے پاس کم ہیں، تو میں نے اوپر نیچے 4-6 کاغذ رکھے، بیچ میں 100 کا نوٹ رکھ دیا. اب دیکھنے میں کیا لگ رہا ہے، ماشاءاللہ وہ خوش ہو رہا، بیچارہ لفافہ موٹا ہے. جب گھر جا کے کھول کے دیکھے گا تو دھوکہ.
دھوکہ دے رہے ہیں صرف خوش کرنے کے لیے، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، یا تو غریبی کی وجہ سے دے رہے ہیں، آپ مدد کر رہے ہیں، تو مدد میں واپسی کا کبھی آدمی سوچتا بھی نہیں ہے کہ میری بھی مدد کی جائے، یہ میری بھی کبھی آئندہ مدد کی جائے۔ یا آپ نے کیا دیا؟ ہدیہ دیا، تو ہدیے میں واپسی اگر آدمی لے رہا دیا ہوا ہدیہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس کو ہدیہ دیا گیا اور اس نے اس ہدیے کو واپس لیا، وہ ایسا ہے جیسے کہ کتے نے زیادہ کھا لیا تھا، پھر قے کی بھوک لگی، دوبارہ اسی قے کو کھا لیا۔ اگر ہدیے کو ہم واپس لے رہے ہیں، اور ہدیہ تو محبت کی وجہ سے دیا جاتا ہے، اور محبت میں بدلہ نہیں ہوا کرتا، بدلہ نہیں ہوا کرتا، نام لکھ کے نہیں دیا جاتا، خاموشی سے آپ نے محبت میں ہدیہ دے دیا۔ اور تیسری نیت ہوتی ہے دینے میں نیوتے کی، قرضے کی، کہ جی آج میں دے رہا ہوں اور میری بیٹی یا بیٹے کی شادی ہوگی، واپس کرنا، تمہیں نام لکھ رہا ہوں، تمہارا دیکھ لو، واپس کرنا ہوگا۔ اور یہی نیت زیادہ سر، اسی لیے نام لکھایا جا رہا ہے۔ تو اگر یہ نیت ہے قرضے کی، تو آج مثال کے طور پر آپ نے میرے بچے کی شادی میں 500 روپیہ دیے، میں نے دیکھے فلاں صاحب کے ہیں 500 روپیہ، آپ 10 سال کے بعد اپنے یہاں شادی کر رہے ہیں، اب میں 500 نہیں دوں گا۔ ارے بھائی انہوں نے تو سستائی کے زمانے میں 500 دیا، مہنگائی ہو گئی، لہذا مجھے کیا کرنا ہے؟ 200-400 بڑھا کر کے دینا، 500 کے 700 دے دو۔ اگر یہ ہم نے 700 دیے بڑھا کر کے، حدیث بھی ہے اور فقہا کا اصول بھی ہے، کل قرض جر نفعا فہو ربا، ہر قرضہ جو نفع کو لے کر کے آئے وہ سود ہے۔ یہ 200 یا 100 جو بڑھا کر کے مل رہے ہیں، یہ سود مل رہا ہے، شادی کے دن میں سود وصول کیا جائے۔ کیا اس شادی کے اندر خیر ہو سکتی ہے؟ برکت ہو سکتی ہے اس میں؟ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے اور سب کر رہے ہیں، آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں۔ تو ہم ذرا سوچیں کن خرافات میں ہم مبتلا ہو۔ شادی اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سارے انبیاء کی سنت ہے نکاح کرنا، لیکن اس نکاح کو ہم نے رسمیت کا درجہ دیا اور سنیت کا درجہ اس کے اندر سے ختم کر دیا۔ تو ہزاروں قسم کی خرافات ہو رہی، اور پھر ولیمہ ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے دینداروں کو دیکھا کہ ولیمے کے وقت میں وہ بھی بندر کی طرح ناچ ناچ کے کھا رہے ہیں۔ بھائی کھانا غلط لفظ میں کھانا نہیں بلکہ چر رہے، کیا کر رہے ہیں؟ چر رہے، اس کو چرنا کہا جائے گا۔ اور یہ کیا کہتے ہیں کہ جناب یہ نیا فیشن، ایڈوانس دور ہے، لہذا ایڈوانس دور میں کیا ہے؟ فیشن یہ بھی طریقے سے بفے سسٹم ہے۔ میں کہوں گا احمقوں کہیں کے تو پرانا ہے، تم نے ابھی جانا جانور پرانے زمانے سے اسی کھا رہے ہیں، کھارے کا نہیں کھا رہے بھائی، بھینس بکری بلی کتا یہ کیسے کھا رہے ہیں؟ چل کے کھاتے ہیں، چلتے ہیں۔ آج تم نے نیا طریقہ نکالا تو تم انسانیت سے الٹ کر کے حیوانیت بنا دو، جانوروں کا طریقہ اختیار کیا، انسانوں کا طریقہ کیا کر دیا ہے؟ چھوڑ دیا۔ یہ ساری خرافات ہو رہی، اور اس کے ساتھ ساتھ میں مزید خرافات جب بڑھ جاتی ہے جبکہ مخلوط کہیں پر پروگرام ہوتا ہے، مرد عورت ایک ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کھاتے پیتے ہیں، شادی حالوں میں جیسا کہ ہو رہا ہے ایک ساتھ، اور عورتیں ماشاءاللہ شادی میں جب جاتی ہیں تو خوب پینٹ کر کے جاتی ہیں، کیا کرتی ہیں؟ کئی کلو ختم ہو جاتا ہو میک اپ شادی کے دن، خوب پینٹ کیا جاتا ہے، بالکل چہرہ بدل گیا، اب جا رہے ہیں۔ اور شادی کے وقت میں ایسا لگتا ہے کہ آج ہی نیا آسمان سے حکم اترا ہے کہ پردہ معاف ہو گیا۔ پردہ کیا ہو گیا؟ معاف ہو گیا۔ بڑی نقاب پہننے والی، پردے میں رہنے والی عورتیں بھی جب شادی میں جاتی ہیں تو نقاب اتار کے رکھ دیا، وہاں مرد بھی آ رہے اور لڑکے بھی آ رہے ہیں۔ کھلانے والے اس میں کون ہوتے ہیں؟ عورتوں جو کھلاتے آگے وہ کون ہوتے ہیں؟ عورتیں کھلاتی ہیں، چھٹا جوان لڑکے ہوتے ہیں کھلانے والے، 16 سال 17 سال 20 سال کے چھٹا جوان لڑکے ہوتے ہیں، کیونکہ سارے کے سارے محرم ہیں، سارے غیر محرم ہیں، اور عورتوں میں جا کر کے کھلا رہے ہیں، اور عورتیں ان سے لے بھی نہیں ہیں، کھا بھی نہیں ہیں، اور وہ بھی کیا ہے؟ اپنی آنکھوں کی سکائی کر رہے ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، جبکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے کہ مرد عورت کا اختلاط کہیں بھی نہیں ہونا چاہیے۔
اور ہم سب اس کو برداشت کر رہے ہیں. یہ شادی ہے اور شادی میں بہت ساری خرافات ہو جاتی ہیں، سب چلتا ہے. میرے بھائیوں، شادی کے اندر جو خرافاتیں ہو رہی ہیں اور پھر جہیز کا جو لین دین ہو رہا ہے، ہم اپنی بچی کو زندگی میں کبھی ہدیہ دیتے ہیں تو محلے والوں کو دکھاتے ہیں. ہم کوئی ہدیہ لائیں، زندگی میں بچی کو دیا، بیٹی میں تمہارے لیے لایا ہوں، تو پورے محلے کی عورتوں کو مردوں کو بلائیں گے، دیکھو میں دے رہا ہوں اپنی بیٹی کو ہدیہ. کبھی کیا ہم نے ایسا؟ تو شادی کے وقت میں جہیز دیا جا رہا ہے، کیا بیٹی کو ہدیہ ہی تو دے رہا ہے باپ، گفٹ ہی تو دے رہا ہے باپ. تو اب یہ محلے والوں کو سجا کے کیوں دکھا رہا؟ محلے کی عورتوں کو سجا کے کیوں دکھا رہا؟ اپنی بچی کو دے رہا ہے، دوسروں کو دکھانے کا کیا مطلب؟ دوسروں کے سامنے نمائش کا کیا مطلب؟ نمائش کی جا رہی. اس لیے یہ ساری خرافات اور ہم ان کو برداشت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، جھیل رہے ہیں اور بولنے کو تیار نہیں. اور پھر جہیز کے باقاعدہ مطالبات ہو رہے ہیں، مطالبات کہ جی 2 پہیا 4 پہیا جیسی جس کی حیثیت ویسے ہی مانگا، مطالبہ کر رہا ہے. یہاں تک کہ مجھے معاف کرنا، بعض مولوی بھی مانگ لیتے ہیں زبان سے کہ جی کچھ نہ ہو اپاچی تو ہوئی جائے، کیا ہو جائے، وہ تو ملنی چاہیے. جب مانگا جائے گا تو ظاہر ہے اس سے بڑا بھکاری انٹرنیشنل کون ہو سکتا ہے؟ جوان دوسرے کے مال پر امید لگائے بیٹھا ہو اور دوسرے کے مال سے اپنے گھر کو سجانا چاہتا ہو، میں کہوں گا یہ جوان نہیں ہے. جوان تو وہ ہے جو اپنی قوت بازو سے کما کر کے اپنے گھر کو سجاتا ہے. دوسرے کے مال پر اس کو امید نہیں ہوتی. اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا من نکح لامرأۃ لمالها لم یزد اللہ بہا الا فقرا، کہ جو کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس لیے مال ملے گا تو اس کی فقیری میں روزانہ اضافہ ہوگا اور مرنے سے پہلے کاسے گلائی سے ہاتھ میں ہوگا. مال کی وجہ سے نکاح کر رہا ہے، مال کی وجہ سے شادی کر رہا ہے، مال کی بنیاد نہیں شادی کی. اور پھر مطالبات باقاعدہ طور پر ہو رہے. ہماری کالونی میں ایک صاحب رہتے ہیں، بچی کی شادی کی، 75,000 روپے کا بیچاروں نے فرنیچر دیا. جب بیٹ پہنچا تو لڑکا کہنے لگا مجھے پسند نہیں ہے، میں دوسرا لوں 50,000 روپیہ اور دو، اس لیے کہ میں بہت بڑا بھکاری ہوں. چنانچہ وہ بیٹ تو واپس کیا گیا، 50,000 اس نے اور لیا اپنی من پسند کا بیٹ لے کر. کیا کہیں گے اس کو؟ اس سے بڑا خسیس پنا اور کیا ہوگا؟ اسی پہ بس نہیں، صبح کو بارات آنی ہے، شام کو فون کر رہے ہیں کھانے میں آپ نے کیا کیا رکھا ہے، فلاں چیزیں، یہ 4 مینو اور بڑھا لو اس میں، اس لیے کہ ہمارے ساتھ بارات میں کچھ غیر مسلم برادران وطن ہیں. تجھے کھلانا ہے تو اپنے گھر میں کھلا، دوسرے کے دسترخوان پہ بلا رہا ہے، دوسرے کے دسترخوان پر شیری بگار رہا ہے. میرا بھی یہ نہ تو نقلہ دکھا رہا ہے کہ ہمارے مطلب کا اور ہماری خواہش کے مطابق آپ نے کھانا تیار نہیں کیا. اچھا بتاؤ یہ باراتی کس کے ہوتے ہیں، کس کے مہمان ہوتے ہیں؟ لڑکی والوں، لڑکے والوں؟ میرے مہمان کس کے ہوتے ہیں؟ لڑکے والوں. مہمان تمہارا ہو کھلائے ہیں بھائی، جس کا مہمان ہو وہی تو کھلائے گا. جب کہہ رہے ہیں میرے مہمان، لڑکا بھی کہتا ہے، لڑکے کا باپ بھی کہتا ہے میرے مہمان آئیں گے. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے مہمان آئیں گے اور کھلائے گا. جب مہمان تیرے تو کھلا دوں، اپنے گھر سے کھلا کے نا، دوسرے کے دروازے پہ لے کے 100، 150، 200، 300 پہنچ گئے کہ جناب ہم آ گئے ہیں، بہت بڑے بھکاری آئے ہیں اور کئی ان کے فاقے سے ہیں، اللہ واسطے ہمیں کچھ کھلا دو. یہ بھیکی مانگنا ہے اور کیا ہے؟ ہم سوچتے ہی نہیں کتنی بڑی گھٹیا حرکت ہم کرتے ہیں، کتنی بڑی گھٹیا حرکت کرتے ہیں کہ باراتی بن کر کے چل دیں ہم کھانے کے لیے دوسرے کے دروازے پر، کہ ہم کھانے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بارات کے ساتھ جا کے کھایا ہے؟ صحابہ نے جا کے کھایا ہے؟ کہیں سیرت میں لکھا ہے؟ تو اس لیے جب مہمان میرے تو میں کھلاؤں، میں اپنے دروازے سے کھلا کے لے جاؤں.
اور کیا ضرورت ہے 200 400 600 آدمیوں کو لے جانے کی بارات؟ بیوی میں اپنی لینے جا رہا ہوں، گاڑی بٹھاؤں گا، لے کے آ جاؤں چھٹی. اتنا سارا مجمع لے جانے کی کیا ضرورت ہے کہ ہم سارا مجمع محلے کا، رشتہ دار، کنبے والے، دوست احباب سب کو لے کر پہنچے کہ چلو میں اپنی بیوی کو لینے جا رہا ہوں. تو جب بھی بیوی کو لینے جاؤ اتنی بڑا مجمع لے کے جاؤ. جب بیوی کو لینے جاؤ تو اتنی بڑا مجمع لے کے جاؤ. ہر بار انشاءاللہ سسر صاحب کہیں گے بس نو انٹری، اب ہمارے گھر میں آنے کی ضرورت نہیں. تو یہ سب کچھ حرکتیں ہو رہی، لڑکے مطالبات کر رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ ہمیں یہ دیا جائے، اور باپ صاحب کا سینہ چوڑا ہو رہا ہے. لیکن جب کسی لڑکی کی بیٹی ہوتی ہے نا تو اب اس کا سر نیچے ہوتا ہے، نشہ ہرن ہو جاتا ہے. اور باپ بھی جب بیٹے کی شادی کرے گا تو گردن اینٹ کر کے، سینہ تان کر کے ہمیں یہ چاہیے یہ چاہیے. اور جب بیٹی کی شادی کا نمبر آئے گا تو کہا گیا ہاں کوئی لڑکا مل جائے سنت کے مطابق نکاح کر دوں گا. میں کیا کروں گا؟ سنت کے مطابق مسجد میں نکاح کر دوں گا اور ایسے ہی رخصت کر دوں، مجھے لینا دینا کچھ نہیں. لڑکے کی طرف کیوں نہ سوچیں؟ تب نہیں سوچا یہ لڑکی کی کر رہا ہے تو سنت کے مطابق سوچ رہا ہے کہ لینا رکھو، اور لڑکے کی کر رہا ہے تو ہاں دامن پھیلا ہوا بھکاریوں کی طرح ڈالو جو بھی ڈالنا ہے، لینا ہے جو دے دو. کیا کر رہے ہو مسجد میں اندر؟ اچھی بات. تو میرے بھائیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہم دوہرے پیمانے رکھتے ہیں. جب کسی کی لڑکی کو لے کے آتے ہیں تو پیمانہ کچھ اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو اپنی بچی یا بہن دیتے ہیں تو اس کا پیمانہ اور ہوتا ہے. جب لے کے آتے ہیں تو سوچ کیا ہوتی ہے یہ لڑکی سب کچھ ہمارے یہاں لے کے آئے، اور جب ہمارے یہاں لڑکی آئے تو ایک نوکرانی بڑھ گئی، ایک خادمہ بڑھ گئی، باورچن بڑھ گئی، دھوبن بڑھ گئی، اور گھر کی جھاڑو لگانے والی بڑھ گئی. جب لے کے آتے ہیں تو یہ سوچ ہے، اور جب اپنی بیٹی یا بہن دیتے ہیں تو کیا سوچ ہوتی ہے کہ میری بہن پھولوں کی سیٹ پہ رہے. تب سوچ ہوتی ہے کہ میری بہن کا جو سسر ہے وہ باپ کا روپ اپنا لے، جو ساس ہے وہ ماں بن جائے، جو اس کے دیور ہے چھوٹے بھائی بن جائے، جو بڑے بھائی ہیں وہ جیٹھ اس کے بن جائے، اور جو اس کی بہنیں ہیں شوہر کی وہ میری بیٹی کی بہنیں بن جائیں. جو نند ہے بہن کا روپ اپنا لے. جب لے کے آ رہے ہیں سوچ کچھ اور ہے، اور جب اپنی دے رہے ہیں تو سوچ کچھ اور ہے. یہ دوہرے پیمانے کیوں؟ ہم دوسرے کی بچی کو لے کر آئے، یہ بھی تو کسی کا لگتے جگر ہے، کسی نے محبت سے چاہ سے پالا ہے، اپنا خون جگر پلایا ہے. تو اس کے ساتھ یہ سلوک ہمارا کیوں ہوتا ہے؟ اور جب اپنی دیتے ہیں تو ہمیں بڑا احساس ہوتا ہے کہ میری بچی جدا ہو رہی ہے، نہ معلوم کیسی ساس ہوگی، کیسا سسر ہوگا، اور کون ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں شادیوں کے اندر جو ساری خرافات ہو رہی ہیں ان خرافات سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. یہ حالات ہمارے کیا ہیں؟ بگڑے ہوئے حالات بگڑے ہوئے ہیں. ان حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے کہ حالات کو ہم ٹھیک کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا ہے اعمال کو ٹھیک کریں گے تو حالات ہمارے کیا ہو جائیں گے؟ ٹھیک ہو جائیں گے. یہ سارے اعمال شادی کے ہمارے بگڑ چکے. رسومات خاندانی بعض ہیں، بعض علاقائی ہیں، اور بعض انفرادی ہیں جس نے بالکل جڑیں مضبوط پکڑ لی ہیں. اور اگر کوئی کہے تو سننے کو کوئی تیار نہیں ہوتا. کیا کرے خاندان؟ لڑکے سے کہا جائے تم سنت کے مطابق نکاح کرو، ابا نہیں مان رہے، اماں نہیں مان رہی، بہنیں نہیں مان رہی، فلانی. ارے جب وہ تیری سنت کے مطابق نہیں مان رہی تو ان کی رسمیں کیوں مان لیتا ہے؟ تو سنت کے مطابق کہہ رہا ہے کہ میں سنت کے مطابق اعمال کروں گا، گھر والے کہہ رہے ہیں رسم کے مطابق کروں گا. جب تیری سنت کو انہوں نہیں مانا تم نے ان کی رسم کو کیوں قبول کر لیا؟ لڑکا اگر سخت ہو جائے کہ نہیں مجھے سنت کے مطابق کرنا، باپ ہو، ماں ہو، بھائی ہو، ماموں ہو، تایا ہو، چچا ہو، نانا ہو، دادا ہو، کوئی بھی ہو، لڑکا سخت ہو گیا وہ صاف کہہ دے شادی ہوگی تو سنت کے مطابق ورنہ کنوارا رہنا. دیکھیں نہیں کریں گے، جھک مار کے کریں گے. لیکن ادھر سے لڑکے کے دل میں بھی لالچ ہوتی ہے، آ رہا ہے تو آنے دو، مل رہا ہے تو ملنے دو. اب وہ بھی سرنڈر ہو جاتا ہے
کہ ٹھیک ہے باجی جیسا آپ کہہ رہے ہو ویسے ہو جائے، توبہ کر لیں گے آخر کیا کر لیں گے؟ توبہ کر لیں گے۔ یاد رکھنا جو شادیاں اور جو نکاح سنت کے خلاف ہوں گے ان کے اندر کوئی نہ کوئی مصیبت آ کر کے رہے گی۔ کون سی مصیبت؟ یا تو جو آنے والی آپ کے گھر میں بہو ہے وہ کیا کرے گی؟ آتے ہی گھر میں آپ کے پھاڑ دیوار قائم کر دے گی اور کہے گی اس ماں سے جو آپ کی ہے، کہے گی یہ جو ڈائیں بیٹھی کٹنی اس کے ساتھ مجھے نہیں رہنا، مجھے تو الگ کر دو۔ آتے ہی جلائے گی، کہے گی مجھے الگ مکان چاہیے۔ یہ کیا ہوا؟ میں تو بڑی محبت سے اس کو لے کے آئی تھی۔ ہاں محبت سے لے کے تو آئی ہے، لیکن اللہ رسول کا حکم توڑا ہے، اس کی یہ سزا، اس کی یہ سزا۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو جناب شوہر نامدار کو نچائے گی۔ وہ کیا کرے گی؟ نچائے گی شوہر کو، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور یہ ناچیں گے۔ اور اگر یہ نہ ہوا تو پھر کیا ہوگا کہ اولاد جو آپ کی ہوگی وہ فرعون وقت بنے گی۔ اب آپ تو بوڑھے ہو گئے، نمازی بھی، حاجی بھی، سارے کام، تلاوت بھی، ذکر بھی، دعا بھی، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اولاد آپ کی ایک ماں کر نہیں دیتی۔ اب آپ کہتے پھر نہ معلوم میری اولاد کو کیا ہو گیا، ہم یا بیوی دونوں نمازی ہیں، دونوں ذکر تلاوت کرتے ہیں، لیکن اولاد ایک ماں کے نہیں دیتی۔ ارے تم نے جو شادی کے وقت میں خرافات کی تھی اس کی اب سزا مل رہی ہے، اس لیے کہ اللہ کے یہاں سزا دینے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ یاد رکھنا، کبھی اللہ تعالیٰ فوراً سزا، ادھر گناہ کیا ادھر تھپڑ پڑا، ادھر جرم کیا ادھر پڑا تھپڑ، آدمی سیدھا ہو جاتا ہے، نقص سزا دی جاتی ہے۔ اور کبھی اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، اور ڈھیل دیتے دیتے اچانک پکڑا جاتا ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ اور تیسرا طریقہ اللہ کی سزا کا یہ ہوتا ہے کہ بندہ جرم کرتا رہتا ہے، کیا ہے جوانی میں، سزا دی بڑھاپے میں، کیا 10 سال پہلے، سزا ملی 20 سال بعد۔ چنانچہ حضرت حسن بصری کے ساتھ ایک جوان جا رہا تھا، حافظ، اس نے دیکھا ایک خوبصورت بچہ 14-15 سال کا جا رہا ہے، وہ کہنے لگا کہ اتنے خوبصورت چہرے کو بھی اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ تو حسن بصری نے فرمایا توبہ کر لے، شہوت کی نظر تو نے ڈالی ہے۔ کہنا رہا میں تو ویسے ہی کہہ رہا تھا، کیا سزا ملے گی اس کی؟ 20 سال کے بعد پورا قرآن بھول گیا، پورا قرآن بھولا کہ اللہ تعالیٰ فوراً سزا نہیں دیتا۔ ہم نے جوانی میں شادی کی شریعت کے خلاف، سزا کیا ملی؟ اولاد ہو گئی، سب کچھ سارے سیٹ ہو گئے، اور بڑھاپے میں ہماری بیوی نافرمان ہو گئی۔ اور جس بوڑھے کی بڑھیا بڑھاپے میں اس کی نافرمان ہو جائے، اس کا بڑھاپا جتنا خراب ملے گا کسی کا نہیں گزر سکتا، کسی کا نہیں گزر سکتا۔ اب وہ سوچ رہا ہے میری بیوی تو بڑی اچھی تھی، کسی نے بدلا دیا، کسی نے بہکا دیا۔ ارے بہکایا نہیں ہے، یہ سزا مل رہی ہے کہ جوانی میں شادی کی تھی اور ساری خرافات اور ساری واہیات رسومات ادا کیے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے میں اس کی سزا دی۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آدمی جرم کرے، شریعت کے خلاف چلے اور اس کی سزا نہ ملے، ناممکن ہے، کہیں نہ کہیں اس کی سزا مل کر کے رہے گی۔ اس لیے آپ جتنے بیٹھے ہو طے کرو، انشاءاللہ ہم سنت کے مطابق شادیاں کریں گے۔ بندے کو کتنے دھیرے سے کریں، زور سے کہو انشاءاللہ سنت کے مطابق شادیاں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون کرے گا؟ بھائی بوڑھے نہ اٹھانا، بوڑھے اٹھا لیں ہاتھ اپنے بچوں کے لیے، اور جو جوان غیر شادی شدہ ہیں وہ اپنے لیے ہاتھ اٹھائیں گے، سنت کے مطابق کریں گے۔ کرو گے بھائی؟ اللہ کی قسم جو مقدر کا آپ کا ہے وہ مل کے رہے۔ آپ کے مقدر میں اگر اعلیٰ قسم کا جہیز ہے وہ لڑکی نہ لے کر آئے، اللہ آپ کو اتنی وسعت دے گا کہ آپ کا گھر بھر جائے، اور جو مقدر کا نہیں ہے وہ آپ کو مل نہیں سکتا۔ اس لیے دوسرے کے مال پر کبھی بھی نظر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کے خزانے پر نظر ہو کہ میرا مالک میرے مقدر کا میرے گھر پہنچائے گا، میرے گھر آ کر کے رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت میرے مقدر کو چھین نہیں سکتی۔ تو اس لیے پہلی بات میری کیا ہوئی؟ اعمال کو درست کریں گے تو حالات درست ہوں گے، اعمال کو بگاڑیں گے تو حالات بگڑیں گے، پکی بات ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ اعمالکم اعمالکم، تمہارے اعمال
تمہارے حکمراں ہیں، تمہارے اعمال تمہارے فیصلہ کرنے والے ہیں۔ ادھر سے اعمال جاتے ہیں، ادھر سے اللہ کی طرف سے حالات کے فیصلے آتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے اعمال کو ہم ٹٹولیں، کتنے اعمال ہمارے ایسے ہیں جو سنت کے مطابق ہیں، اور کتنے اعمال ایسے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ جو شریعت کے خلاف ہیں ان کو چھوڑ کر اللہ سے توبہ کریں کہ اللہ معاف کر دے، جو اب تک ہوا آئندہ میں اپنے سارے اعمال کو سنت و شریعت کے مطابق کروں گا۔ اور دوسری بات، جو آدمی اپنی آخرت بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بنا دیتا ہے۔ جو آخرت بنانے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بنا دیتا ہے، اس لیے کہ آخرت اصل ہے، دنیا اس کی فرع ہے۔ آخرت اصل ہے، دنیا سایہ ہے۔ آپ سائے کو پکڑنے چاہو تو نہیں پکڑ سکتے، اور اصل کو پکڑ لو سایہ خود ہی پکڑنے والا۔ ہم آپ سے کہیں پانی لے کر آؤ تو گلاس آئے گا نہیں آئے گا، اور میں کو گلاس لے کر آؤ تو پانی نہیں آئے گا، پانی نہیں آئے گا، پھر تو خالی گلاس آئے گا۔ تو اس لیے جو آخرت کو مانگے گا دنیا اسے خود ملے گی، اور جو دنیا مانگے گا اسے آخرت نہیں مل سکتی۔ تو اس لیے اپنی آخرت کو ہم ٹارگیٹ بنائیں، آخرت اپنا مقصد بنائیں، آخرت اپنی فکر بنائیں، اور آخرت کے لیے تگودو اس کی کوشش اور محنت کریں، اللہ تبارک تعالیٰ دنیا ہم تک خود ہی پہنچائے گا۔ حدیث میں اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من جعل الہموم ہما واحدا ہم آخرتہ کفی اللہ جمیع ہمومہ، جو اپنی تمام فکروں کو ایک فکر بناتا ہے، یعنی آخرت کی فکر، اللہ ساری فکروں سے اسے آزاد کر دیتا ہے۔ اور جو اپنی فکر کو دنیا کی فکر میں مشغول کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی فکروں کو منتشر کر دیتا ہے۔ وَلَا يَأْتِهِ الدُّنْيَا إِلَّا مَا كُتِبَ، اور دنیا مقدر سے زیادہ ملتی نہیں۔ تو اس لیے ہمارا مقصد آخرت کو بنانا، دنیا فانی اور آخرت کیا ہے؟ باقی۔ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ، جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے۔ دنیا آدمی کتنی رہ لے، کتنی کما لے، کتنی اعلیٰ قسم کے مکان میں رہے، شاندار کپڑے پہنے، فراٹے مارتی ہوئی گاڑیوں میں سفر کرے، ہوائی سفر کرتا رہے، اعلیٰ ترین کھانے کھائے، روزانہ نئی نئی ڈشوں کا استعمال کرے، اور خوبصورت بیوی ملے، خوبصورت بچے ملے، بینک بیلنس ہو، لیکن آخر موت کا جھٹکا تو پڑ نہیں بچ نہیں سکتا۔ یہ سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے، سب کچھ چھوڑ کے جانا ہے۔ تو اس لیے اس گھر کے لیے جو ہمیشہ رہنے والا ہے اس کی بندہ تیاری کرے۔ دنیا تو ہر ایک کی اللہ تبارک تعالیٰ نے مقدر کی لکھی بھی ہے، اور جو دنیا ملنی ہے وہ مل کر رہتی ہے، آخرت بغیر محنت کے نہیں ملتی۔ قرآن اٹھاؤ 15 پارہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید، جو دنیا چاہتا ہے ہم اس کو دنیا دے دیتے جتنی چاہتے ہیں۔ ومن اراد الآخرہ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا، اور جو آخرت چاہتا ہے اور آخرت کے لیے کما حقوق کوشش کرتا ہے ایمان والا ہونے کی حالت میں، اس کی کوشش ٹھکانے لگے گی۔ دنیا کے لیے کوشش کی قید نہیں لگائی اللہ نے، آخرت کے کیا لگائی؟ وسعى لها سعیها، پوری کوشش کر رہا ہے آخرت کو بنانے کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آخرت بنا دے گا۔ اس لیے ہمیں اپنی آخرت کو بنانے کی کوشش کرنا۔ صحابہ نے آخرت بنائی تو اللہ نے ان کی دنیا بنائی کہ نہیں بنائی؟ اتنی بنائی، نسلیں کماتے کماتے تھک جائیں گی، صحابہ اتنا نہیں مل سکے جتنا اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ انتقال کے وقت میں 300 کروڑ اشرفیاں چھوڑ رہے ہیں۔ اتنی 300 کروڑ اشرفیاں چھوڑ رہے ہیں، 30,000 بکریاں، 20,000 اونٹ، 10,000 گھوڑے، غلام باندھی، اس کے علاوہ زمین جائیداد عرب عجم میں اس کے علاوہ اندازہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا دیا تھا ان کو،
कितना दे रखा था अल्लाह तबारक व तआला ने। लेकिन मकसद उनका क्या था? आखिरत मकसद। एक मरतबा शाही मौलाना अहमदुल्लाह साहब आए थे, तो बता रहे थे कि हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ कमाई कितनी देर करते थे। हम सोचते होंगे बहुत ही वक्त लगाते होंगे, उनके कमाई का तरीका ये था, मस्जिद नबवी में रहते थे और जब इस्तिंजा करने के लिए खाने के लिए निकलते थे तो बाहर लोग खड़े होते थे कि हमारा ऑर्डर काट दो। वो ऑर्डर काट देते थे और फिर इस्तिंजा करने गए, लौट के कुछ लोग खड़े, फिर ऑर्डर काट दिया, मस्जिद नबवी में खाना खाने के लिए लोग लगाए, ऑर्डर काट दिया, उसके बाद फिर मस्जिद नबवी में। यानी इतनी देर करते थे, बाकी सारा काम गुलाम देख रहे थे, सारा काम। आखिरत को मकसद बनाया, मस्जिद में वक्त ज्यादा गुजारा और दुनिया को क्या है, दुनिया को सलवटों में लिया, सलवटों में कि थोड़ा सा वक्त लिया, मुकद्दर की रोजी 10 घंटे में भी उतनी मिलेगी और 2 घंटे में भी उतनी मिलेगी जितनी मिला है। ये नहीं कि 10 घंटे अगर कारोबार चलाएंगे तो ज्यादा कमाएंगे और 2 घंटे चलाएंगे तो कम मिलेगा, नहीं। मुकद्दर की रोजी जब अल्लाह को देना है, 2 घंटे में उतने ग्राहक भेज देगा जो 10 घंटे में। इसीलिए आखिरत की फिक्र हो, आखिरत की कोशिश हो, और जिन लोगों ने भी आखिरत की फिक्र और कोशिश की, अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी दुनिया बना दी आफियत, आफियत वाली। हमारे हज़रत मिसाल लेते बड़ी मजा कि दुनियादारों की मिसाल और अल्लाह वालों की मिसाल दुनिया कमाने की, कि एक होता टांगे बोगी का घोड़ा और एक होता रेस का घोड़ा। टांगे बोगी का घोड़ा दिन भर बोगी में मचा लेता, फिरता रहता, शाम को कितना रहता? 500,000, इतने कमाता। और रेस का घोड़ा, कि रेस का घोड़ा 6 महीने में साल में एक रेस लगाता, कई लाख कमाता, एक रेस लगा के कई लाख कमाता है। यही हाल दुनियादारों का और दीनदारों का है। जो दुनियादार होते हैं सुबह से शाम तक टिक 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 लगे हुए हैं, मुकद्दर का मिल गया। और जो अल्लाह वाले होते हैं कि बस इकट्ठा बोरा भर के अल्लाह दे देता है, छुट्टी बोरा भर के। आपको कहाँ मिला? बहुतों को मिल रहा है, बहुतों को मिला, आपको खबर हो न हो, बहुतों को मिल रहा है, मिल चुका है, आइंदा भी मिलेगा, आइंदा भी मिलेगा। इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, बल्कि हम सहाबा को सुनाते हैं, सहाबा में से हजरत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे, एक वक्त वो था कि भूख की वजह से तड़पते थे और माँ के पास दूध नहीं था जो पिला सके, तो अल्लाह के नबी अपनी ज़बान चुसाते थे ताकि उनको तसल्ली मिल जाए। और एक वक्त हजरत हसन पर वो आया है, फरमाते 1400 दिरहम का जोड़ा पहनकर तहज्जुद की नमाज पढ़ा करते थे। एक वक्त वो है कि दुनिया को मकसूद नहीं बनाया, आखिरत को मकसूद बनाया, तो दुनिया खुद उनके कदमों में आकर के गिरी है। एक वक्त हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला पर यह है कि मस्जिद नबवी में पड़े हुए हैं, लोग समझ रहे हैं कि इनको जुनून हो गया, मिर्गी हो गई है, गर्दन पर लोग क्या कर रहे हैं, पैर रख रहे हैं। और यही अबू हुरैरा पर एक वक्त आता है कि हजरत अबू हुरैरा कतान के कपड़े में नाक मुश्क के कहते हैं, वाह वाह क्या कहने बोले रखे, क्या कहने दे रहे, आज कतान के कपड़े में आप पूछ रहा है। अल्लाह ने दिखाया कि देखो कि किस तरीके से हम जो दुनिया को छोड़कर दीन को मकसद बनाता है, हम उसकी दुनिया कितनी आसान कर देते हैं। वही अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु है कि एक औरत के शहजादी के गुलाम थे, आजाद हुए और सन 8 हिजरी में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाए। और उसके बाद हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जमाने में उसी इलाके की गवर्नर बने जिस इलाके में वो शहजादी थी। तो शहजादी ने पैगाम भेजा, निकाह कर लो। क्या पैगाम भेजा? मुझसे निकाह कर लो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मेरा हाल ये था जब उसके यहाँ मैं गुलाम था कि वो तो घोड़े पे बैठती थी और उसके बाद एक घोड़ा नंगा, पीठ पर कुछ नहीं, दौड़ाती थी और कहती थी अबू हुरैरा छलांग लगा, इसके ऊपर बैठ जा। मैं छलांग लगाता, कभी तो बैठ जाता, कभी गिरता, जब गिरता तो छट्टे मार के हंसती थी। एक वक्त वो है और एक वक्त वो आया कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु को वो निकाह का पैगाम भेज रही है, अबू हुरैरा मुझसे निकाह कर लो। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लिखा कि मैं इससे निकाह कर लूं, ये मेरी मालिका रह चुकी। हजरत उमर ने कहा कर लेने का। ये मालिका क्या बनी? मालिका बीवी बनी, खादिमा बनी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दिखाया कि जो आखिरत को मकसद बनाएगा, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया उसके कदमों में डाल, कदमों में उसकी दुनिया है।
آپ کہو گے تو صحابہ کے ساتھ ہوا، دوسروں کے ساتھ بتاؤ، ہم دوسروں کے ساتھ بتاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روزانہ نیا جوڑا پہنتے تھے، روزانہ ایک نیا جوڑا، اور صبح کو کسی طالب علم کو یا کسی مرید کو یا کسی فقیر کو دے دیتے تھے۔ 360 جوڑے پہنتے تھے۔ بتاؤ بڑے گاؤں والے کوئی ایسا ہے جو روزانہ نیا جوڑا پہنتا ہے؟ یہ تو بڑا گاؤں ہے، بڑے لوگ ہوتے ہیں، کوئی ہے ایسا بڑا کہ روزانہ نیا جوڑا پہنے؟ کوئی نہیں پہن سکتا۔ کیوں؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد کیا تھا؟ آخرت کو بنانا۔ دنیا اللہ نے کی کیا کر دی؟ آسان کر دی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے امام کو کروڑپتی امام، 50 علماء کا خرچہ خود اپنی جیب سے اٹھاتے تھے، کپڑے کے شو روم سے ان کے، کروڑپتی امام ہے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے دے رکھا ہے، خرچ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آگے تک چلتے چلے جاؤ اپنے خواجہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ، بڑے علماء والے گزرے ہیں، سلسلے نقشبندیہ کے بزرگ، ان کے یہاں مال و دولت کی ریل پھر تھی، یہاں تک کہ جو ان کے خیمے رکھتے تھے، خیموں کی چوبیں جو ہوتی تھی وہ سونے کی ہوتی تھی، قالین بچتے تھے، قسم قسم کے کھانے۔ اس لیے مولانا جامی جب گئے ملنے کے لیے سے، مولانا جامی نے سوچا کہ اللہ والے چلو مل کے آتے ہیں۔ جب پہنچے اب دیکھا یہ رنگ بالکل شاہانہ، شان و شوکت، تو ملے بیٹے لوٹ آئے اور ایک مصرع یہ کہا کہ نہ مردس کی دنیا دوست دارت، نہ مردس کی دنیا دوست دارت، وہ اللہ والا ہو ہی نہیں سکتا جس کے بعد دنیا زیادہ ہو۔ یہ کہہ کر چلے گئے۔ اب جب گئے دوپہر کا وقت کو ایک مسجد میں جا کے سوئے تو خام میں دیکھ لیں حشر برپا، اور بلایا گیا ان کو مولانا عبد الرحمن جامی کو کہ لاؤ حساب کتاب۔ اب حساب کتاب جب ہوا تو نیکیوں کا پلڑا اڑ گیا، بھونیوں کا جھک گیا۔ یہ تو پسینہ پسینہ اللہ آپ کا ہوگا، کہا جاؤ نیکیاں لے کر آؤ ورنہ تو فیصلہ دوسری طرف ہوگا۔ یہ بھاگے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں، لیکن کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں۔ اتنے میں دیکھا خواجہ عبید اللہ احرار سامنے سے آ رہے ہیں۔ پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ مولانا جامی بڑے پریشان نظر آئے، حضرت کیا ہوتا میری نیکیاں کم پڑ گئی، گناہ میرے بڑھ گئے ہیں اور کوئی نیکی دینے کو تیار نہیں۔ حضرت خواجہ عبید اللہ احرار نے فرمایا اپنے خادموں سے میری نیکی میں سے ایک کچھ دے دو۔ اتنا دیکھا اور نیند کھل گئی، فوراً سمجھ میں آ گیا مجھے انہیں سے فائدہ ہوگا۔ وہاں سے دوبارہ پھر پہنچے عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں۔ اب جب پہنچے تو اللہ والوں کے دل جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ جاسوس ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ جواسیس القلوب ہوتے ہیں۔ ادھر جو دل میں ہے ان کے پرنٹ ہو جائے گا ادھر دل میں۔ جب یہ پہنچے تو کہا اچھا آپ پہلے بھی آئے تھے؟ کہ ہاں جی آیا تھا، پھر لوٹ گیا، میری گستاخی ایسی لوٹ گیا۔ کہ ہاں آپ لوٹ کے تو گئے تھے لیکن اس وقت آپ نے کچھ کہا تھا۔ نہیں حضرت وہ رہتے نہیں، وہ میں سننا چاہتا ہوں ان سے، وہ کیا کہا تھا تم نے؟ نہیں حضرت آپ کو جو معلوم ہے جو میں نے کہا تھا مجھ سے نہیں سنا دو، ایک بار سنا دو تاکہ میں اس کا جواب دے دوں کہ حضرت آپ کہہ رہے ہیں تو یہ کہہ کر گیا تھا نہ مردس کی دنیا دوست دارت۔ حضرت نے فوراً دوسرا مصرع ملایا، اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دارت برائے دوست دارت، وہ اللہ والا نہیں جو مال کو دوست رکھے، دنیا کو رکھے۔ ہاں اگر رکھتا ہے تو اپنے دوستوں کے لیے رکھتا ہے۔ کس کے لیے رکھتا ہے؟ دوستوں کے لیے، تاکہ دوستوں کے کام آ سکے۔ تو ان کے پاس بھی بڑا مال تھا خواجہ عبید اللہ احرار۔ اچھا چلو وہ بھی دور کے ہوئے، ہم اپنے علماء دیوبند میں سناتے ہیں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ روزانہ ایک نیا سوٹ پہنتے تھے۔ روزانہ نواب بھوپال 360 سوٹ سلوا کے گھٹے بھیج دیتے، حضرت روزانہ ایک پہنو اور باقی پہن کر کے کسی فقیر کو، محتاج کو، مرید کو یا شاگرد کو آپ دے دو۔ تو جو آدمی آخرت کو اپنا ٹارگیٹ بناتا ہے، اپنا مقصد بناتا ہے، اللہ اس کی دنیا کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے، اس کی دنیا آسان ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم بھی کیا ہے طے کریں کہ مجھے اپنی آخرت کو بنانا ہے، اور آخرت بنے گی کیسے؟ اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ زندگی میں آ گیا، اسی سے آخرت بنے گی۔ آخرت بنانے کے لیے کوئی پھاوڑا نہیں چلانا، کوئی مشقت نہیں کرنا، بلکہ دو چیزوں کو لینا، اللہ کا حکم، نبی کا طریقہ۔ اگر زندگی میں ہے اللہ بھی راضی اور نبی بھی تو دوسری بات کیا ہوئی بھائی؟ بہت بڑھتا ہے
دوسری بات کیا ہوئی کہ جو آخرت کو اپنا ٹارگٹ بنائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دنیا خود بنا دے گا۔ تیسری بات، 4 باتیں مجھے بتانا ہے، اگر آپ سنو تو سناؤں گا، بہت سنو۔ ارے مراقبہ میں پہنچ گئے تو تمہارے پیچھے والے مراقبہ کر رہا ہے، یہ بچپن سے ہی مراقبے میں جا۔ اچھا ابھی ہم مراقبہ کرائیں گے، آخر میں مراقبہ کرائیں گے، لیکن ابھی سے مت کرو، ابھی سن لو۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو آدمی اللہ کو راضی کرے گا اللہ دنیا والوں کو اس سے خود راضی کرے گا۔ بھائی ایک کو منانا آسان ہے یا 100 کو؟ ایک کو منانا آسان ہے۔ ایک اللہ کو منا دو، اس کو راضی کر لو، اور اس کے ہاتھ میں ہے سب کے دل۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ سارے انسانوں کے دل اللہ کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے، اللہ جیسے چاہتا الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔ نفرت اور محبت اللہ کی مخلوق ہے، جس کے دل میں چاہے نفرت ڈال دے، جس کے دل میں چاہے کیا ڈال دے، محبت ڈال دے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ نے کہا کہ تم اپنے ساتھ جوڑا جوڑا لے لو جانوروں کا۔ نوح علیہ السلام کہنے لگے نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، بلی کھا جائے گی مرغی کو، شیر کھا جائے گا ہرن کو، بھیڑیا کھا جائے گا بکری کو، یہ تو ختم ہو گئے، جوڑا کہاں سے ہوگا؟ اللہ نے فرمایا نوح ان کے درمیان دشمنی کس نے ڈالی؟ اللہ آپ ہی نے ڈالی، ورنہ سوال نہیں ہوگا انہوں میں ہی محبت ڈال دوں، کوئی کسی کا حملے نہیں کرے گا۔ تو محبت اور نفرت کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق۔ ہم جب اللہ کو راضی کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے دلوں میں ہماری کیا ڈالے گا؟ محبت ڈالے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ جو ایمان لائے نیک اعمال کیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے قلوب میں راسخ کر دے گا۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کیا کریں؟ کوشش کریں، اور سب سے جلدی کون راضی ہوتا ہے؟ اللہ سے زیادہ کوئی جلدی راضی نہیں ہوتا۔ ماں بھی جو محبت کرنے والی، جس کی محبت اور ممتا کی مثال دی جاتی ہے، اگر وہ بھی ناراض ہو جائے 2-4 مرتبہ ہچکولے دے گی، دیکھیے جگہ پڑے گا۔ اب اس کے بعد وہ بچہ پھر ماں سے لپٹ جائے اور آنسو نکال آئے تو اب ماں کی ممتا جوش مارتی ہے، پھر ماں کیا کرتی ہے؟ اپنے دوپٹے سے اس کے آنسو پوچھتی ہے، میرا بچہ میں تجھ سے ناراض نہیں، کچھ جاتی ہے، رو نہیں میرے سامنے۔ تو ماں کہلواتی ضرور ہے کہ ماں معاف کر دو، بیٹے سے کہلوائے گی کہ ماں معاف کر دو، آنسو نکلوا دے گی تب معاف کرے گی، لیکن اللہ کتنا کریم ہے، اللہ فرماتا ہے میرے بندو کہنے کی ضرورت نہیں، شرمندہ ہو جاؤ کہ میں نے گناہ کیا، بس معاف۔ الندم توبۃ، الندم توبۃ، شرمندگی ہی توبہ ہے، زبان سے کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف بندے نے کیا ہے؟ اپنے دل میں خیال کر لیا میں نے اللہ کی نافرمانی کی ہے، اے میرے اللہ معاف کر دے، دل میں صرف، زبان سے حرکت بھی نہیں کی، تو کہا پھر بھی معاف۔ اتنا جلدی راضی ہونے والا اللہ اتنی جلدی کوئی راضی نہیں ہو سکتا ہے، چاہے کتنے ہی کوئی پاپ کرے، کتنے ہی گناہ کرے، حوصلے پورے کر لے گناہ کرنے کے، اور ایک بھی نیکی اس کے پاس نہ ہو، اور پھر اللہ سے توبہ کرے تو اللہ کیا ہو جاتا ہے؟ راضی ہو جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ صاف فرمانا ہے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، کہ میرے بندو تم گناہ کر کے نا امید نہ ہو جاؤ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، تم نے گناہ کیے اور سارے حوصلے پورے کیے، کوئی نیکی تمہارے پاس نہیں، پھر بھی نا امید نہ ہونا، میں ساری تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا اگر تم نے سچے دل سے توبہ کر لی۔ کیوں؟ میری صفت ہی ہے انہ هو الغفور الرحیم، یقیناً وہی معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے، بندے خود ہی کیا ہوں گے؟ راضی۔ اور بندوں کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا تو کس کو مناتا پھرے گا؟ شادی کے لیے کیا کرتے ہیں؟ خالہ تو بھی آ جا، ماموں تو بھی آ جا، چچا تو بھی آ جا، پھوپھا تو بھی آ جا، دادا تو بھی، اور پڑوس تو بھی، اور رشتہ دار تو بھی، اور دوست، سب کو راضی کرتا پھر رہا ہے، تھوڑیوں میں ہاتھ ڈالا، خوشامدیں کر رہا، کبھی یہ اٹھا، کبھی وہ ناراض، کبھی یہ راضی، کبھی وہ حالا، کس کو مناتا پھر رہا ہے؟ سب کو چھوڑو، کسی کو مت مناؤ، صرف اللہ کو کیا کر لو؟ منا لو، اللہ کو راضی کر لو، یہ جھک مار کر کے تمہارے پاس نہیں۔
جھک مار کر کے کوئی تم سے دور نہیں ہو سکتا اگر تم نے اپنے رشتے کو اللہ سے مضبوط کر لیا، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیا۔ دیکھو اللہ سے جو تعلق کو بنا لیتا ہے اللہ تعلق کو نبھاتا ہے، اللہ تعلق کو کیا کرتا ہے؟ نبھاتا ہے۔ اللہ اس کا کفیل بنتا ہے، اللہ اس کا حمایتی بنتا ہے، اللہ اس کا وکیل بنتا ہے، اللہ اس کے کام بنا لیتا ہے، اللہ اس کا حفیظ بنتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کوئی اللہ سے تعلق کر کے تو دیکھے، نبھا کر تو دیکھے اللہ تبارک تعالیٰ کیسے تعلق۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ نے لکھا نا، ایک یہودی اور ایک مسلمان دونوں جا رہے سفر میں، چلتے چلتے بھوک لگی تو یہودی نے مسلمان سے کہا تم اپنے اللہ سے مانگو کھانا دے۔ مسلمان نے ہاتھ اٹھایا، اللہ سے مانگا، اللہ نے کھانا بھیج دیا، کھانے کا دونوں نے مل کے کھا لیا۔ چلتے رہے پھر دوبارہ بھوک لگی، مسلمان پھر مجھ سے کہا لہذا پہلے مجھ سے کریں تو مسلمان جیسے کہا جی پہلے میں نے دعا کی، اب تم دعا کرو اپنے اللہ سے کھانا بھیج دیا۔ یہودی نے ہاتھ اٹھایا، دونوں کی مانگتا رہا، دو خوان آئے، ایک بجائے دو خوان آئے کھانے کے، اور مسلمان تو جھپ کے شریف ہے، یہ کیا ہوا میرے نام پہ ایک اور یہودی کے نام پہ دو؟ تو یہودی کہتا گھبرانی کھاؤ، نہیں کھاتا میں۔ ارے بھائی دو شرطیں دوں گا، دو شرطیں۔ کیا دو شرطیں ہیں؟ کہ پہلی شرط یہ کھانا بھی تیری وجہ سے آیا۔ ارے میری وجہ سے؟ کیا تیری وجہ سے؟ کیسے؟ کہ میں نے یہ دعا کی تھی اے اللہ اس مسلمان کا اگر تیرے یہاں کوئی مقام ہے تو اس کی وجہ سے کھانا دے دے، اس مسلمان کا اگر تیرے یہاں کوئی مقام ہے اس کی وجہ سے کھانا دے دے، کہ کھانا تیری وجہ سے آیا ہے۔ جب تیری وجہ سے آیا تو میں نے سوچا ایک مسلمان کا مقام اللہ کے یہاں جب یہ ہے تو ان کے نبی کا مقام کیا ہوگا، ان کے نبی کا مقام کیا ہوگا۔ لہذا دوسری بشارت یہ ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو جو آدمی اللہ سے تعلق رکھے گا، یاد رکھنا اللہ کو راضی کرے گا، اللہ اس تعلق کو نبھائے گا، ہر ذلت کی جگہ سے اللہ اس کو عزت دے گا، ہر مشکل وقت میں اللہ اس کا ہاتھ بڑھائے گا، ہر مصیبت کے وقت میں اللہ تعالیٰ اس کا مشکل کشا بنے گا۔ تو اس لیے ہمیں اپنے اللہ سے تعلق کو کیا ہے؟ مضبوط سے مضبوط تر رکھنا ہے۔ بندے ناراض ہوتے ہیں، ناراض ہوتے رہے، ایک عیسائی ایک مسلمان دونوں آپس میں مباحثہ کرنے لگے، عیسائی کہہ رہا میرا دھرم اچھا، مسلمان کہہ رہا میرا اچھا، دونوں نے جب زیادہ مباحثہ ہوا خاصا کو غصہ آ گیا، مسلمان نے اس کا ہاتھ پکڑا، آگ جلے کی ہاتھ، دونوں نے اپنا ہاتھ ڈالا، مسلمان نے اپنا بھی ہاتھ ڈالا، اس عیسائی کا دونوں کا ہاتھ ڈال دیا۔ اب دیکھا نا مسلمان کا جلے عیسائی کا جلے، مسلمان کہنے لگی ہے کیا بات ہوئی، میرا نہیں جلا تو ٹھیک ہے، میں مسلمان عیسائی کا نہیں جلا، اس کا تو جلنا چاہیے، بات ہی پر ہے۔ اللہ نے کہا کہ میرے بندے تو نے جس کا ہاتھ پکڑ رکھا میں کیسے جلا دوں، تو نے جس کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے میں کیسے جلا دوں، تیرے ہاتھ میں عیسائی کا ہاتھ ہے، میں اس کو نہیں جلا سکتا، جس کا تو ہاتھ پکڑ لے گا میں اسے نہیں جلا سکتا۔ جب ایک مسلمان کی اللہ تبارک تعالیٰ کیا قدر ہے کہ میرے بھائیوں اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوگا کہ ہمیں اللہ جہنم میں ڈالے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں اللہ سے ہمیں اپنے تعلق کو کیا رکھنا ہے؟ مضبوط رکھنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو راضی کریں گے بندے خود ہی ہم سے کیا ہوں گے؟ راضی ہوں گے، اور اگر اللہ کو ناراض کیا تو بندے ہم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، ہمارا اللہ ہم سے کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے، اور جو اللہ کو راضی کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا کام بنا دیتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورتیں ہوں۔ آپ دیکھیں عورتوں میں جب جذبہ نیکی کا پیدا ہوتا ہے وہ بھی اللہ سے قریب ہو جاتی ہیں۔ آپ سورہ مجادلہ اٹھا کر دیکھیں، سورہ مجادلہ اٹھا کر دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آ رہی ہیں صحابیاں، خولہ بنت ثعلبہ آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا۔ زہار کا مطلب ہوتا ہے شوہر اپنی بیوی سے کہے تم میری ماں کی طرح ہے، میری ماں کی پیٹھ کی طرح، میری ماں کے چہرے کی طرح، یا کسی بھی عضو کے ساتھ میں اس کو مشابہ قرار دے دے تو بیوی حرام ہو جاتی ہے، بیوی کیا ہو جاتی ہے؟ حرام ہو جاتی ہے۔ اور اس وقت تک جب خولہ بنت ثعلبہ سے ان کے شوہر نے زہار کیا تھا اس کا حکم 3 طلاق تھا۔ بیوی آئی کہنے لگی اللہ کے نبی شوہر نے زہار کر لیا، میرے کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا 3 طلاق کا، جیسا رائش تھا آپ نے بھی فرما دیا۔ کہنے اللہ کے نبی میرے لیے حکم، آپ نے فرمایا 3 طلاق۔ اللہ کے نبی میرے بچے چھوٹے چھوٹے کون دیکھے گا ان کو، آپ نے فرمایا 3 طلاق کا حکم ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہی کہا
تو انہوں نے کہا نبی تو سنتے نہیں، اللہ کو سناتی ہوں۔ نبی نہیں سنتے تو کس کو سناتی ہوں؟ اللہ کو۔ نظرۃ الی السماء، آسمان کی طرف یوں دیکھا اور کیا کہا؟ لِسَبْيَةٌ صِغَارٌ إِن ضَمَمْتُهُمْ إِلَيَّ جَاءُوا وَإِن ضَمَمْتُهُمْ إِلَيْهِ ضَاعُوا۔ اے اللہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اگر میں ان کو اپنے پاس رکھوں کھلاؤں کہاں سے، بھوکے مریں گے، اور اللہ اگر شوہر کے حوالے کروں تربیت کون کرے گا، ضائع ہو جائیں گے۔ انزل فی شانی، کیا کہیں؟ کیا کہا؟ انزل فی شانی، اللہم انزل فی شانی، اے اللہ میرے حق میں وحی اتار دے۔ کیسا تعلق اللہ سے، کتنا مضبوط تعلق ہوگا اللہ سے، کیا کہہ رہی ہے؟ انزل فی شانی، اے اللہ میرے حق میں وحی اتار دے، میرے حق میں۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے کبھی ہم میں تم میں بھی راہ تھی، کبھی ہم میں تم میں بھی چاہ تھی، کبھی ہم بھی تم بھی تھے آشنا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد ہو۔ اللہ سے کبھی تعلق تھا، اللہ سے کبھی محبت تھی، کبھی نگاہیں اٹھتی تھی، فیصلے بدل جاتے تھے، ہاتھ اٹھتے تھے، تقدیریں بدل جایا کرتی تھی جب اللہ سے تعلق تھا۔ آج اللہ سے تعلق نہیں رہا تو ہر سال 40 لاکھ کا مجمع بیت اللہ جاتا ہے اور بیت اللہ خلاف کعبہ پکڑ کر کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن امت کی تقدیر کے فیصلے پھر بھی نہیں۔ کیوں؟ وہ تعلق نہیں رہا جو ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے خولہ بنت سلمہ نے کہا انزل فی شان، اور رونا شروع کر دیا۔ اتنے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آثار دکھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا خولہ چپ کر، اللہ کے نبی پہ وحی اتر رہی ہے۔ خولہ کا رونا اور بڑھ گیا، اللہ میرا کوئی پابند تو نہیں میرے حق میں اتارے، اگر میرے خلاف وحی اترتی تو میرا کیا بنے گا؟ اور رو رہی حضرت عائشہ کہ ایسا کوئی ہو کہ مجھے ان کا رونا دیکھ کے رونا میں بھی رونے لگی۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہٹایا، آپ علیہ السلام نے پسینہ پوچھا اور فرمایا ابشری یا خولہ، خولہ خوشخبری ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، اللہ نے تیرے حق میں وحی اتاری ہے، تیرے حق میں وحی اتاری ہے، اور فیصلہ کر دیا اب اگر کوئی مرد اپنی بیوی سے زہار کرتا ہے تو اس کو 60 روزے رکھنا پڑیں گے، وہ نہ اولا غلام آزاد کرے، وہ نہ ہو 60 روزے رکھے، وہ نہ ہو تو 60 فقیروں کو کھانا کھلا دے۔ اللہ نے اب فیصلہ بدل دیا۔ تو اللہ سے جب تعلق ہوگا تو میرے بھائیوں اللہ تبارک تعالیٰ سے بندہ جو چاہے لے، جو چاہے لے۔ اس لیے ہم سب کوشش کریں کہ ہمارا اللہ ہم سے کیا رہے۔ زمانہ ناراض ہوتا ہے، خاندان والے ناراض ہوتے ہیں، دوست احباب ناراض ہوتے ہیں، سب ناراض ہوتے رہے، ہمارا اللہ ہم سے ناراض نہ ہو۔ اگر یہ فکر، یہ سوچ اور یہ دل کا جذبہ ہمارا بن جائے تو پھر میرے بھائیوں سارے مسئلے آسان ہو جائیں گے۔ آج ہم لوگوں کی سوچ یہی ہوتی ہے کہیں ابا ناراض نہ ہو جائیں، اماں ناراض نہ ہو جائیں، دوست ناراض نہ ہو جائے، بہن ناراض نہ ہو جائے، بیٹیاں ناراض نہ ہو جائیں۔ ان کی ناراضی کی فکر کی جاتی ہے، لیکن اللہ اس کے رسول کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ چوتھی بات مختصر سے عرض کر کے پھر میں اپنی بات پوری کرتا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے جو دن کے اعمال ٹھیک کرتا ہے اللہ رات کے اعمال ٹھیک کرتا ہے۔ جو دن کے اعمال درست کرے گا رات کے اعمال کی توفیق ملے گی۔ اب ایک آدمی دن میں ساری بدمعاشی سارے پروگرام کر رہا ہو اور چاہے کہ تہجد کی توفیق مل جائے، ناممکن ہو نہیں سکتا۔ اور جو بندہ دن میں کیا ہے ساری سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پورا کرتا ہے، اللہ رات میں اس کو توفیق دے گا کہ اپنے محبوب بندے جب مانگتے ہیں اس وقت اس کی آنکھ کھلے گا اور یہ اٹھ کر کے اللہ سے مانگے گا۔ تو اعمال اگر دن کے درست ہوں گے تو رات کے اعمال کی کیا ملے گی؟ توفیق ملے گی۔ طبرانی میں روایت موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ رات میں فرماتا ہے فرشتوں کی 3 جماعتیں بناتا ہے۔ ایک جماعت اللہ بھیجتا ہے ان بندوں کے پاس جو عبادت کرتے بوڑھے ہو گئے، بوڑھے ہو گئے، بالکل چلنا پھرنا مشکل ہوگا، اللہ فرماتا ہے جاؤ میرے بندوں کو کروٹ دے دو، اگر یہ اٹھ جائیں عبادت کریں تو بھی مجھے پسند ہے، سوتے رہیں خالی فرض پڑھیں تو بھی مجھے پسند ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جوانی انہوں نے ساری اپنی عبادت میں لگا دی، اب ہمارے یہاں پینشن نہیں چلے گی، پوری پیمنٹ ملے گی۔ کیسی ملے گی؟ پوری پیمنٹ ملے گی۔ دنیا والے جب بوڑھا ہو جائے کیا کرتے ہیں سرکاری حکومت کہ آدھی پیمنٹ مل جائے گی، پینشن ہو جاتی ہے۔ اللہ فرماتا جوانی میں تو عبادت کی تھی، جماعت سے ساری نمازیں پڑھی تھی، اب بوڑھا ہو گیا مسجد میں نہیں آیا جاتا ہے، جماعت کا ثواب دیں گے۔ جوانی میں آنکھ اچھی تھی، 5 پارے کی 3 پارے کی تلاوت روزانہ کرتا تھا، اب بوڑھا ہو گیا تلاوت نہیں کی جاتی، یہ 3 پارے کا ثواب فرشتوں سے اللہ فرماتا روزانہ لکھتے بغیر کیے پیمنٹ مل رہی۔ دوسری جماعت رشتوں کے اللہ تعالیٰ بناتا ہے اور فرماتا ہے
میرے ان بندوں کے پاس جاؤ جن کا اٹھنا مجھے اچھا لگتا ہے، جوان ہے، اور جن کے رونے میں مجھے مزہ آتا ہے، جن کو رونے میں مزہ آتا ہے، فرشتے آتے ہیں اور ان کو آ کر اٹھا دیتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کسی نے پکڑ کے بٹھا دیا، اس دن کے اعمال ہمارے اچھے ہوتے ہیں تو اللہ توفیق دے دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اٹھا کے بٹھا دیتا ہے۔ اب یہ بندے روتے ہیں، اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں، ذکر تلاوت کرتے ہیں، اور رونا اللہ کو اچھا لگتا ہے۔ اللہ کو رونا کیا لگتا ہے؟ بعض بندے اللہ سے مانگتے رہتے ہیں، مہینوں سال گزر جاتے ہیں، دعا قبول نہیں ہوتی، تو فرشتے سفارش کرتے ہیں، اے اللہ اب تو سمجھنے زمانہ ہو گیا مانگتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن دے دوں گا تو مانگنا بند کر دے گا، مجھے اس کا رونا اچھا لگتا ہے، پھر روئے گا نہیں، ذرا اور رونے دو اس کو۔ تو ہمارے رونے پر بھی ان کو مزہ آتا ہے، ہمارا رونا انہیں اچھا لگتا ہے کہ روتا رہے اور ہم اسی سے خوش ہوتے رہیں۔ تو یہ میں سمجھے کہ ہم دعا مانگتے قبول نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ نام اور اس کے بدلے ہمیں کر دینا چاہتا ہے۔ اور تیسری جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کی بناتا ہے، فرماتا ہے ان جاؤ بندوں کو جو بڑے بدماش ہیں، دن میں سارے خرافات کرتے ہیں، خبردار ان میں سے تو اٹھنا ہے، جاؤ ان کی ٹانگیں دباؤ، ان کو سلا دو آ کر کے۔ اس وقت ان کا اٹھنا مجھے پسند نہیں ہے، اس لیے کہ یہ وقت میرے محبوب بندوں کا ہے، اور میں اس وقت میں صدا لگا رہا ہوں، آواز لگا رہا ہوں، کہے کہ حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا میں اس کو معاف کر دوں، حل من مستغفر فاغفر له، ہے کوئی وصی کا طلبگار میں اس کی وصی کے مسئلے کو حل کر دوں، حل من سائل اعطیت، ہے کوئی سوال کرنے والا میں اس کے سوال کو پورا کر دوں۔ ایسے وقت میں اللہ کے مخصوص بندے اٹھتے ہیں، کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اس وقت رجوع کر کے کہتے ہیں اے اللہ تو آواز لگا، میں آ گیا، میں گنہگار، مجھے معاف کر دے، میرا وصی کا مسئلہ مجھے وصی دے دے، اے اللہ میں بھکاری سائل بن کر کے آیا ہوں، میرا دامن مراد بھر دے۔ اس وقت میں اللہ سے مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے مسائل کو حل کر دیتا ہے، اور ہم کیا کہیں نیند بہت آ رہی، اللہ دینا ایسے ہی دے دو، ہم تو بڑے سو رہے ہیں، کیوں جی میرے اللہ پھر بھائی جب اللہ آواز لگا اس وقت میں بندہ کیا ہے فون کھڑا ہو لبیک کہتا ہوا، اے اللہ آ گیا، میں تجھے بلایا میں آ گیا، تو آواز لگا میں لبیک کہتا ہوں اور اس سے مانگتا ہوں، پھر دیکھو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری قسمت کے فیصلے کیسے کرے، کرو گے انشاءاللہ، چاروں باتوں پر عمل ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں آواز درست ہوں گے تو حالات درست ہوں گے، اور دوسرے آخرت بناؤ گے تو دنیا خود بنے گی، تیسرے اللہ کو راضی کرو گے بندے خود راضی ہوں گے، اور چوتھے دن کے اعمال درست کرو گے رات کے اعمال کی توفیق اللہ دے گا، کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا دعا؟ میں دعا سے پہلے تھوڑی دیر مراقبہ کیا کرنے؟ آپ سوچ رہے ہو مراقبہ یہ سونے والا مراقبہ نہیں ہے، سونے والا نہیں، مراقبہ میں کیا کرنا ہے؟ مراقبہ قرآن سے ثابت ہے، اللہ نے قرآن سے